صفحہ نمبر 278، سورہ مریم آیت نمبر 34۔ سورہ مریم آیت نمبر 34۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، یہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ یہ جو پیچھے نے کہا تھا انا عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، وہ ذکر کیا گیا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جن کا اللہ تعارف کرایا۔ قول الحق، یہی بات سچی ہے جو انہوں نے کہہ دی۔ الذی، وہ جو فیہ، جس میں، یمترون، وہ شک کر رہے تھے۔ ما کان للہ، ما کان، نہیں ہے، للہ، اللہ کے لیے، ان یتخذ، یہ کہ وہ بنائے، من ولد، کوئی بیٹا، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، اذا قضا، جب وہ ارادہ کرتا ہے، امر، کسی کام کا، فإنما، بس وہ اس کے نہیں، یقولو، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہی ہے، ربی، میرا رب، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب، فَاعْبُدُوهُ، بس عبادت کرو اسی کی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، جھگڑا کیا، اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم، آپس میں جھگڑا کرنے لگ پڑے گروہ آپس میں۔ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، بس ویل ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من مشہد، حاضری والے، یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری سے۔ اسمی بہم، سنو خوب، وابصر، اور دیکھو، یوما، جس دن، یاتوننا، وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون، لیکن ظالم، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ وانذرہم، اور ڈرائیے ان کو، یوم الحسرہ، حسرت کے دن ہے، اذا قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلہ، اور وہ غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے۔ انا نحن، بے شک ہم، انا، بے شک ہم، نحن، ہم، نارثو، ہم وارث ہیں، الارض، زمین کے، ومن علیہا، جو اس کے اوپر ہے، وَإِلَيْنَا یرجعون، اور ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ صدق اللہ۔ سورہ مریم، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جو قرآن کے ساتھ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، اس کو برکتوں سے نواز دیتا ہے، اور اس کو بلند مرتبہ دے دیتا ہے، اور اس کا ایک اللہ تعالیٰ اپنے ہاں مقام رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ قرآن کے ساتھ وابستگی کا جو معاملہ کرتا ہے، وہ جس کے نام سے سورہ مریم اترا ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ جو سورہ مریم ہے، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ جو کہ یہ عیسیٰ ابن مریم، یہی بات حق ہے جس شاعر میں پڑھ گئے تھے۔ اس دور کے اندر 2-3 فرقے بن گئے کچھ دیر بعد عیسائیوں کے، جو ان میں ایک پروٹسٹنٹ تھا، وہ کہنے لگے یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ دوسرا گروہ بن گیا کیتھولک، وہ کہتا ہے نہیں جی یہ 3 خداؤں میں سے ثالث ثلاثہ، 3 خداؤں میں سے خدا ہے۔ اور تیسرا فرقہ تھا آرتھوڈکس، وہ کہنے لگا نہیں یہی خدا ہے۔ وہ 3 فرقے پڑ گئے ان عیسائیوں کے اندر۔ تو جو یہودی تھے وہ کہنے لگے، انہوں نے تہمت لگا دی کہ نہیں عیسیٰ جو ہے نا یہ بغیر والد کے پیدا ہوا ہے، یہ اس کا والد کوئی، زنا کی تہمت لگا دی مریم کے اوپر، اور ان کو وقت زنا کے نام سے وہ پکارتے عیسیٰ علیہ السلام۔
یہ ساری کسی نے ان کو پکارا، کسی نے عزت دی، اتنی عزت دے دی کہ خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، اور کسی نے انکار کیا، اتنا انکار کر دیا کہ ان کو کوئی تہمت لگا دی، زنا کی تہمت لگا دی کہ اس کا والد نہیں ہے، یہودی نے ایسا کام کیا۔ تو فرمایا کہ وہ عیسیٰ صرف فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا اپنا غلام ہوں، ذکر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو واقعات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، ذکر علیہ السلام کا، جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں جو واقعات ہیں، یہ واقعات کیوں ہیں؟ صرف پڑھتے جاؤ اور اپنا تم تاریخ کو یاد رکھو بس اس لیے، یا تم ان واقعات کو پڑھو اور یہودیوں کو لعنت کرو، یا ان واقعات کو پڑھو عیسائیوں کو لعنت کرو کہ یہ واقع اس لیے اترے؟ نہیں، یہ اس لیے اترے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا جو وہ کام کر گئے، جو وہ کام کر کے لعنت کے مستحق ہو گئے، تم نے کام نہیں کرنا۔ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا سورہ مائدہ کے اندر، وہی قال جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں گے قیامت کے دن، عیسیٰ تو نے کہا تھا مجھ کو اللہ کا بیٹا بناؤ، یا مجھ کو معبود بناؤ، یا خداؤں میں تینوں ایک خدا بناؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے جب تک میں ان میں رہا ایسا کوئی کام نہیں تھا، جب میں چلا گیا پھر یہ کیا کرتے ہیں تو جانتا ہے ان کے معاملات کو، تو باخبر ان کے معاملہ کے اندر۔ یعنی کسی کو غلب کرنا، کسی کو ہاتھ سے بڑھا دینا، اسلام اس کی ترغیب دیتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک بندے تھے اللہ کے، اور کسی معاملے کے اندر کسی شخصیت کو ایسی اس کو مقام دے دینا، اس کے درجات کو بلند کرتے چلے جانا کہ جو اللہ کی صفات ہے بندے کو دے دینا۔ اللہ داتا ہے، بندہ بھی داتا بنا دیا آپ نے، اور اللہ گنج بخش ہے، انسان بھی گنج بنا دیا۔ اللہ دینے والا ہے، لوگ بھی دینے والے ہیں، مختلف نام رکھ دی لوگوں کے تم نے۔ تو یہ سب چیزیں پر میں ایسا کام نہیں کرنا۔ انسان یہ اس کے کیا بات، انسان کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ وہ اپنا مقام دیکھے ہے کیا چیز، جتنا بھی اس کا مرتبہ مقام بلند ہے، لیکن آخر میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کا سب اللہ کے یہاں اس کے بندے، اس کے غلام ہیں۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو یہی بات حق ہے جس میں وہ شک میں کوئی شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت بنانے کی، کیا ضرورت پڑی اللہ کو بیٹا، اللہ کیوں بیٹا بنائے؟ بیٹا انسان تو بے بس ہوتا ہے، انسان آج جوان ہے کل بڑھاپا ہے، اولاد کی ضرورت ہے، اولاد اس کو سنبھالے گی، تو اللہ کو ضرورت ہے ہی نہیں، وہ ان چیزوں سے، ان خامیوں سے پاک صاف ہے، اس کو ضرورت نہیں کاموں کی، وہ بیٹا کیوں بنائے؟ فرمایا وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے، اسے جو ضرورت نہیں ہے بیٹا بنانے کی، تم ایسے ہی شک میں پڑ گئے، لوگوں کو شک میں ڈال دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک میرا رب اور تمہارا رب وہ اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ کتنا زبردست فکرہ ہے، ھذا صراط مستقیم، یعنی یہ سیدھا رستہ ہے، وہ جس رب کی تم نے پکارنا ہے، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے آگے ماتھا ٹکانا ہے، جھکانا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرنی ہے، حاجت روائی، مشکل کشائی، دکھوں میں، تکلیفوں میں، خوشیوں میں، پریشانی میں اس کو مانگنا ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، اسی کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ ھذا صراط، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، جس کو تم بیچ میں لے کر آ جاؤ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کو پکارا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو پکارا، فرمایا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ ھذا صراط مستقیم، ہمیں کہتے ہیں کیا یہ پہلے دیسی ایک اللہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ وہ قرآن کی تعلیم یہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، ہر نبی کا یہ اپنا داز ہے بات کرنے کا کہ میرا رب تمہارا بھی ایک اللہ ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے آگے ماتھا ٹیکنا ہے، وہی تمہاری مشکل کو جانتا ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ ٹیڑھے راستے ہیں، وہ اسلام سے ہٹے ہوئے راستے ہیں، وہ دین سے دوری کے راستے ہیں۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں اندر، گروہ آپس کے اندر اختلاف کرنے لگ پڑے، بانٹ گئے۔
فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس جھگڑے میں پڑ گئے اس دن، بڑے دن کے عذاب سے، جس دن بڑے حاضری کی جائے گی، سب اکٹھے کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا اس معاملات کا کہ عیسیٰ کیا تھا، مریم علیہ السلام کیا تھی، عزیر علیہ السلام کیا تھے، پوچھا جائے ان کے بارے کے اندر۔ فرمایا یہ فویل ہے، ہلاکت لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کر دیا۔ کس چیز کو کفر کیا؟ عبداللہ، اللہ کے بیٹے ہونے کو کفر کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اسمی بہم و ابصر، خوب سنو اور خوب دیکھو، یعنی قیامت کے دن کہا جا رہا ہے، یہ تاکید کے سیغے بیان کیا گیا کہ خوب سنو، قیامت دن کا جو اب آگے ہمارے سامنے جیسے کہتے تھے قالوا سمعنا وطعنا، وہ کہتے تھے لا، وہ ہم نے سنا، قالوا سمعنا وطعنا، ہم نے سنا بھی، ہم نے یعنی پیچھے قرآن پاک کی ہم نے آیت پڑھتے تھے کہ ہم سنتے بھی ہیں اور اطاعت نہیں بھی کرتے، ایسے معاملے ہیں۔ تو میں اس میں بھی آپ سے سنو، خوب سنو، اس دن یہ آپ نہیں نہ سنتے، اس دن سنیں گے بھی اور خوب دیکھیں گے بھی، آنکھیں کھل جائیں گی۔ فویل یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس دن ہمارے پاس آئیں گے ظالم، وہ دن، اس دن یہ خوب سنیں گے، ان کو ہر چیز نظر آ جائے گی، ان کے چورا دبر روشن ہو جائیں گے، ہر چیز سامنے نظر آ جائے گی کہ ہم کیا کہتے رہے تھے، ہم کس کس کو پکارتے رہے تھے، کہاں چلے گئے وہ سہارے، کہاں چلے گئی وہ ہستیاں جن کو پکارتے تھے، اس دن ڈھونڈیں گے ان کو، فرمایا لیکن اس دن کوئی نظر نہیں آئے گا، پھر ان کے کان بھی کھل جائیں گے، پھر ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ دنیا میں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنے کان بند کر لی، تھی آنکھیں تھے کان، لیکن انہوں نے ان کو نہ کھولا، اللہ کی بات کو نہ سنا، رسول اللہ کی بات کو نہ سنا، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی اور گمراہی میں پڑ گئے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ڈرائیں ان کو، پھر کہا جا رہا ہے آپ ان کو ڈرا دیں یوم حسرت والے دن سے۔ کیا مطلب حسرت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ فرمایا قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنتیوں کو آواز دی جائے گی، تم اس کو جانتے ہو، جہنمیوں کو آواز دی جائے گی، تم اس کو جانتے ہو، وہ کہیں گے ہاں جی یہ موت ہے، پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور جنتیوں کو کہا جائے گا آج کے بعد تمہیں کوئی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا آج کے بعد تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ اس دن حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، ہائے انسان دکھ کو تکلیف ہوتی ہے دنیا کے اندر، انسان جتنی بھی دکھ تکلیف ہو آخر ایک دن بندہ مر جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے، لیکن وہ ایسا حسرت والا دن ہوگا، حسرت والا مقام ہوگا، حسرت والا لمحے ہوگی، وہ زندگی ہوگی کہ جب موت کو موت آ جائے گی تو پھر وہ دیکھے گا کیا بنے گا، اب ہمیشہ کا عذاب وہ چکھیں گے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ غفلت پڑے ہوئے مان نہیں لاتے، یعنی غفلت میں، دنیا کی عیش و عشرت میں، اور ایمان بھی لیکن ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اِنَّا ہم نارثو ہم، اللہ تعالیٰ یہ متکلم کے سیغے بول رہے ہیں، تین سیغے کٹھے بولے اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے کہا ہم، یہ جیسے کوئی بادشاہ کہتا ہے نا ہم یہ کام کرتے ہیں، بڑا کہتا ہے ہم نے یہ کام کیا، انا ہم، نحنو ہم، نارثو ہم وارث ہیں، الارض زمین کے، ومن علیہا جو اس کے اوپر ہے، وإلینا یرجعون، ہماری طرف ہی لوٹنا ہوگا سب کو، کہ جو زمین کے اوپر ہے جو کچھ ہے ہم وارث ہیں اس چیز کے، تم جھگڑا کرتے پھر ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور یہ وراثت کے معاملے جو محرم کے مہینے کے اندر جیسا ہم نے پڑھا، وہ باب جو اپنا فدہ کا معاملہ اور جو خیبر کی زمین کا معاملہ تھا جو ہم نے پیچھے تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت فاطمہ آئی تھی ابو بکر کے پاس، حضرت عباس بھی آئے تھے ان کے پاس لینے کے لیے، اور عثمان کو بھیجا آپ کی بیویوں نے وہ حصہ لینے کے لیے، لیکن سب کو ابو بکر نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں تھا کہ اللہ نبی فرمایا تھا یہ جو زمین ہوتی ہے، جو وراثت ہوتی ہے انبیاء کی، وہ تقسیم نہیں کی جاتی، وہ صدقہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن ہم آپ کو ویسے دیتے رہیں گے جیسے اللہ کے نبی دیتے تھے، اور وہ ابو بکر صدیق ویسے دیتے رہے، عمر فاروق ویسے دیتے رہے۔ عمر فاروق نے اپنے دور کے اندر حضرت عباس حضرت علی کو
وہ حصہ ان کو سپرد کر دیا. وہ دونوں آئے تھے عباس اور علی اللہ کے نبی کے پاس وہ مانگنے کے لیے. آپ نے کہا ابو بکر نے بھی حصہ وہ ان کی وراثت نہیں دی تھی لیکن حصہ دیتے رہے تھے. میں نے بھی ویسے ہی کہا کیا ہے لیکن تم اب آگے ہو. لیکن میں تم کو وصیت کرتا ہوں, یہ تاکید کرتا ہوں کہ تم اس کو تقسیم نہیں کرو گے, تم اس کے نگران بنو گے. اس کا جو صاحب آتا ہے, جو مال آتا ہے ویسے تقسیم کرو گے. اور ابو عباس اور علی کچھ دیر وہ کٹھے چلتے رہے, پھر ان کے اوپر جھگڑا پڑ گیا آپس کے اندر. حضرت علی اس کے ان کے اوپر حاوی ہو گئے اور اس کے اندر لفظ آتا ہے سب کا, ان دونوں نے آپس میں سب کی. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کرام سابق کرتے تھے, امیر معاویہ کے دور میں سب ہوتا تھا علی کے اوپر, یہ سب کا مطلب گالی لیتے ہیں. سب کا مطلب بڑا وسیع مطلب ہے, برا بلا کہنا, کسی کو تان کر دینا, کسی کے بارے میں زیب الفاظ کر دینے, بڑے ایک وسیع مفہوم ہے. اب حضرت علی اور عباس لفظ ہے سب کا, آپ سب کرتے تھے, کیا وہ گالی گلوچ کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. وہ ایک دوسرے کو کیا ہوگا میں تو زیادہ حصہ لے گیا, میں تو نے مجھے کام دے دیا, دوبارہ فیصلہ لے کے عمر فاروق کے پاس آ گئے. عمر فاروق کہنے لگے میں تم کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, کیا اللہ کے نبی نے کہا نہیں تھا کہ جو وراثت انبیاء کی تقسیم نہیں کی جاتی؟ کہا جی کہا تھا. کہا میں نے تجھ کو نہیں دے رہا تھا لیکن تم نے زبردستی مجھ سے لی, اب تم جھگڑا کرتے ہو, تم ایسا کرو واپس مجھے دے دو. پھر دونوں اٹھ کر چلے گئے اور حضرت علی عباس پر غالب آ گئے. وہ جو فدہ کا مال اور جو وہ خیبر کا مال تھا وہ ہمیشہ اس کے بعد علی کے پاس رہا, حضرت عباس کو کچھ نہ ملا اس میں سے. اس کے بعد حضرت علی کے بعد وہ حضرت حسین کے پاس, حسن کے پاس رہا, پھر حضرت حسین کے پاس رہا, پھر زین العابدین کے پاس رہا. یعنی یہ سلسلہ ان کے پاس چلتا رہا. یہ شیعہ لوگ ایسے ہی لوگوں کو ابارتے, جذبات ابارتے, جی قبضہ کر لیا, حضرت ابو بکر نے قبضہ کر لیا, عمر نے قبضہ کر لیا, ان کا حق بنتا تھا, ان کا وراثت تھا. حضرت فاطمہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی تک, ان کو ایک عید پہنچی تھی کہ وراثت تقسیم ہوتی ہے. وہ اس عید کو لے کر ابو بکر کے پاس گئے, لیکن ابو بکر نے کہا انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی. یہ حدیث سنائی, حدیث سنی, واپس آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا اس چیز کا. اور سب لوگ یہ جو یہ معاملہ فدہ کا ابو بکر کے پاس, علی کے پاس, ان کی اولاد بچاتا رہا, ان کے پاس ہی رہا. نہ ابو بکر نے کھایا, نہ عمر فاروق نے کھایا, عثمان غنی نے کھایا, نہ کسی نے چھینا. ایسے لوگوں کو بہکاتے ہیں, جذباتوں کو ابارتے ہیں, نفرت پیدا کرتے صحابہ کرام کے خلاف. میں وہی ذکر کی انا نحن نرث الارض, ہر چیز کے بارے سے ہم ہیں, وہ سب کچھ ہمیں ادھر لٹایا جائے گا. وہ الینا یرجعون, اور ہمارے ادھر سب لٹائے جائیں گے. یہ چھوٹا سا ایک معاملہ تھا جو فدہ کے بارے جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا, آپ نے بتا دیا. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک عیسی ابن مریم, یہ ہے عیسی ابن مریم کی حقیقت, یہ ہے عیسی ابن مریم کی حقیقت. عیسی ابن مریم کے واقعے کی حقیقت یہ ہے, ابن مریم کے واقعے کی حقیقت یہ ہے. قول الحق الذی, حق بات یہی ہے, فیہ یمترون, اس میں وہ شک کرتے ہیں. ما کان للہ, نہیں ہے لائق اللہ تعالیٰ کے, نہیں یتخذ من ولد, یہ کہ وہ پکڑے کوئی اولاد, سبحانہ, وہ تو پاک ہے. اذا قضى امرا, جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے, فإنما يقول له, بس یقیناً وہ اس سے کہتا ہے ہو جا, فیکون, بس ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. بس اسی کی بندگی کرو. هذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. واختلف الأحزاب من بینہم, بس گروہ نے آپس میں اختلاف کیا. فویل للذین کفروا, بس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا.
बैल है من مشهد يوم عظيم مشهد يوم عظيم بڑے دن کی حاضری سے بڑے دن کی حاضری سے اسمع بهم وابصر اسمع بهم وابصر کیا خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے کیا خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے یوم یأتوننا یوم یأتوننا جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن الظالمون لیکن الظالمون لیکن ظالم لوگ لیکن ظالم لوگ اليوم آج کے دن فی ضلال مبین فی ضلال مبین کلی گمراہی میں ہوں کل گمراہی میں ہوں وَأَنذِرْهُمْ اور ڈرائیے ان کو ان کو یوم الحسرہ یوم الحسرہ حسرت کے دن سے حسرت کے دن سے قضی الامر اس قضی الامر جب تمام امور کا فیصلہ کر دیا جائے گا جب تمام امور کا فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لا یؤمنون وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور وہ ایمان نہیں لاتے اور وہ ایمان نہیں لاتے انا نحن نرث الارض اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ یقیناً ہم ہی وارث ہیں زمین کے لیکن ہم ہی وارث ہیں زمین کے ومن علیہا وَمَنْ عَلَيْهَا اور جو اس کے اوپر ہے اس کے بھی ہم ہی وارث ہیں اور جو اس کے اوپر ہے اسی کے بھی وارث ہیں وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے اور ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے